زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا۔ آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہیں نیچے کیے دو زانوں بیٹھیے، اور مزید یہ بھی نیت کیجیے کہ رضائے الہی کے لیے حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ اور اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے اشک باری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمین۔ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ صدق الله العظيم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ اجتماع ذکر و نعت آپ دیکھ رہے ہیں۔ اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ حدیث پاک میں ہے مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا۔ اس لیے میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت فرما لیں کہ اللہ پاک کی رضا کے لیے حصول ثواب کی خاطر ادب کے ساتھ اس سلسلے میں شریک رہیں گے اور جھوم جھوم کر انشاءاللہ نعتیں وغیرہ پڑھنے کی سعادتیں پائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں خوب جھوم جھوم کر نعت خوانی کرنے والا بنائے۔ کسی نے بڑی پیاری بات کہی، بخش دی نعت کی دولت میرے آقا نے مجھے، بخش دی نعت کی دولت
میرے آقا نے مجھے، کتنا پیارا ہے وسیلہ انہیں پانے کے لیے۔ تو نعت پڑھنا بھی بڑی سعادت کی بات ہے، نعت خواں ہونا بھی بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اخلاص عطا فرمائے، اور ہمارے سلسلے میں سب سے پہلے حمد یا مناجات کا بھی سلسلہ رہتا ہے، اور پھر وہ مولانا حسن رضا خان صاحب نے کہا نا کہ پہلے زباں حمد سے پاک ہو لے تو پھر نام لے وہ حبیب خدا کا۔ تو عاشقان رسول کی محافل کا یہ انداز آپ نے دیکھا ہوگا کہ آغاز میں تلاوت کلام پاک کے بعد حمد باری تعالی پڑھی جاتی ہے، پھر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک سلسلہ جاری رہتا ہے۔ تو انشاءاللہ حمد بھی پڑھیں گے، اور ہمارے ساتھ آج ماشاءاللہ مدنی چینل کے پیارے پیارے نعت خواں موجود ہیں، ہمارے محمد عادل اتاری، محمد آصف اتاری، محمد احمد رضا اتاری، عبد المالک اتاری، کامران رضا اتاری اور محمد عظیم اتاری، بڑے پیارے پیارے نعت خواں موجود ہیں۔ انشاءاللہ ہم سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، حمد باری تعالی سے سلسلے کو آغاز کرتے ہیں، آگے لے کر چلتے ہیں۔ جو بھی کلام پڑھا جائے مل کر پڑھیں گے تو انشاءاللہ خوب آپ کو برکتیں ملیں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا، پڑھیے یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا، تو حرم کی فضائیں دکھا
پر خاتمہ یا الہی یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ ہجر نبی میں آیا کہاں بے اثر گئی تڑپے جو یہاں تو مدینے صبر گئی فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو پڑھی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ سبحان اللہ چلو مدینے چلتے گئے 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 چلو 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 مدینے چلتے گئے چلو مدینے چلتے گئے چلو دیار نبی کی جانب درود لب پر سجا سجا کر چلو دیار نبی کی جانب درود لب پر سجا سجا کر بہار لوٹے ہم کرم کی 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 دلوں کو دامن بڑا بڑا کر چلو مدینے چلتے گئے چلو مدینے چلتے گئے چلو مدینے چلتے گئے چلو مدینے چلتے گئے نہ ان کے جیسا سخی ہے کوئی نہ ان کے جیسا غنی ہے کوئی نہ ان کے جیسا سخی ہے کوئی نہ ان کے جیسا غنی ہے کوئی وہ بے نوا کو ہر جگہ سے 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 نوازتے ہیں بلا بلا کر چلو مدینے چلتے گئے چلو
سے پیار کتنا کرم ہے رحمت شعار کرنا ہے امت سے پیار کتنا کرم ہے رحمت شعار کتنا ہمارے جرموں کو دور گئے 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 حضور آنسو بہا بہا کر چلو مدینے چلتے ہیں چلو مدینے چلتے ہیں چلو مدینے چلتے ہیں چلو مدینے چلتے ہیں میں وہ نکما ہوں جس کی جولی میں کوئی حسن عمل نہیں ہے میں وہ نکما ہوں جس کی جولی میں کوئی حسن عمل نہیں ہے مگر وہ احساس کر رہے ہیں مگر وہ احساس کر رہے ہیں مگر وہ احساس کر رہے ہیں خطا میری چھپا چھپا کر چلو مدینے چلتے ہیں چلو مدینے چلتے ہیں چلو مدینے چلتے ہیں چلو مدینے چلتے ہیں اور یہی اساس عمل میں اسی سے بگڑی بنی ہے میری یہی اساس عمل میرے اسی سے بگڑی بنی ہے میرے سمجھتا ہوں کرم خدا کا سمجھتا ہوں کرم خدا کا سمجھتا ہوں کرم خدا کا نبی کی باتیں سنا سنا کر چلو مدینے چلتے ہیں چلو مدینے چلتے ہیں چلو مدینے چلتے ہیں چلو مدینے چلتے ہیں اگر مقدر میں یا بریدی اگر مدینے گیا میں خالد اگر مقدر میں یا بریدی اگر مقدر میں یا بریدی اگر مقدر میں یا بریدی اگر مدینے گیا میں خالد قدم قدم تھا کہ اس گلی کی قدم قدم تھا کہ اس گلی کی قدم قدم تھا کہ اس گلی کی میں چوم لوں گا اٹھا اٹھا کر چلو مدینے چلتے ہیں چلو مدینے چلتے ہیں چلو مدینے چلتے ہیں چلو مدینے چلتے کر خوشی چاہیے تو مدینے چلو زندگی چاہیے تو مدینے چلو ساری مستی مدینے کی گلیوں میں ہے اور کیف سارے کا سارا مدینے میں ہے چلو مدینے چلتے ہیں چلو مدینے چلتے ہیں چلو مدینے چلتے ہیں چلو مدینے چلتے ہیں مدینہ جو کونین کا تاج ہے جس کا دیدار مومن
جانا سرکار کی گلی میں ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں ہوگا وہی ٹھکانا ہوگا وہی ٹھکانا سرکار کی گلی میں ہوگا وہی ٹھکانا سرکار کی گلی میں دل میں نبی کی یادیں لب پر نبی کی نعتیں دل میں نبی کی یادیں لب پر نبی کی نعتیں جانا تو ایسے جانا سرکار کی گلی میں جانا تو ایسے جانا سرکار کی گلی میں سمجھیں گے ہم نیازی ان کی کرم نوازی سمجھیں گے ہم نیازی ان کی کرم نوازی جس دن ہوئے روانہ جس دن ہوئے روانہ سرکار کی گلی میں چلو مدینے چلتے ہیں 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 چلو چلو مدینے چلتے گئے چلو مدینے چلتے گئے چلو مدینے چلتے سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ مدینے کی بات ہوتی ہے تو دل کی کلی کھل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مدینے سے سچی محبت عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ کیا بات ہے، اللہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے اللہ والوں کی یاد سے، اور اللہ والوں کی یاد کرتے ہیں تو اللہ یاد آ جاتا ہے۔ اور یہ اللہ والوں کی پہچان بتائی گئی ہے کہ جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، جن کے نام سے اللہ یاد آتا ہو پھر ان کی کتنی بڑی شان ہوگی۔ اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو وہ ہیں کہ جن کے تصور سے، جن کے نام سے، جن کے خیال سے اللہ پاک یاد آ جاتا ہے، جن کے دیدار کرنے والے کہہ اٹھتے ہیں اللہ 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 اللہ۔ کیا شان ہے آپ کی، اللہ اللہ۔ کیا کام ہے آپ کا، اللہ اللہ۔ کیا چہرہ ہے آپ کا، اللہ اللہ۔ پیارے محبوب کی ہر ادا پر زبان سے نکلتا ہے اللہ 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 اللہ۔ کیا لباس ہے آپ کا، اللہ اللہ۔ کیا گھر ہے آپ کا، اللہ اللہ۔ کیا شہر ہے آپ کا، اللہ اللہ۔ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر نسبت سے اللہ پاک کی یاد آتی ہے کہ محبوب کی یاد میں اللہ کی یاد ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کرتے ہیں تو محبوب کی یاد آ جاتی ہے، ان کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد آ جاتی ہے۔ اسی لیے تو کہا ہے نا، وہ خدا نہیں بخدا نہیں مگر وہ خدا سے جدا نہیں۔ خدا سے جدا بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں۔ اللہ پاک کی یاد کرتے ہیں تو حبیب کی یاد آ جاتی ہے، اور حبیب کی یاد کرتے ہیں تو اللہ پاک کی یاد آ جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ پاک کا ذکر بھی ہو رہا ہے، نعتیں بھی پڑھی جا رہی ہیں، اور اسی انداز سے یہ سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ مزید انشاءاللہ نعت شریف سنتے ہیں عبد المالک بھائی سے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ، پڑھیے وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، صلی اللہ علیک یا حبیب اللہ، پڑھ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، صلی اللہ علیک یا
رسول اللہ صلی اللہ حبیب اللہ مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے میں عشق بھی پلانا میں عشق بھی پلانا میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے صلی اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ بڑے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ میری آنکھ میں سمانا مدنی مدینے والے میری آنکھ میں سمانا مدنی مدینے والے بن دل تیرا ٹھکانا بن دل تیرا ٹھکانا بن دل تیرا ٹھکانا مدنی مدینے والے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ بڑے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ تیری جب جدید ہوگی جبھی میری عید ہوگی تیری جب جدید ہوگی جبھی میری عید ہوگی تیری جب جدید ہوگی جبھی میری عید ہوگی میرے تم خواب میں میرے گھر روشنی ہوگی میری قسمت جگا جا عنایت بڑی ہوگی تیری جب جدید ہوگی جبھی میری عید ہوگی آقا تیری جب جدید ہوگی جبھی میری عید ہوگی میرے خواب میں تم آنا میرے خواب میں تم آنا میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ بڑے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا حبیب ماشاء اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے تیری جب کہ دید ہوگی جبھی میری عید ہوگی میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے ان آنکھوں کا ورنہ کوئی مصرف ہی نہیں ہے سرکار تمہارا رخ زیبا نظر آئے اب بھی کائنات میں ایسے لوگ بستے ہیں جیتے جاگتے لوگ جنہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی
روزانہ زیارتیں ہوتی ہیں، جن کے مقدر پر ہمیں ناز ہونا چاہیے، جن پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہربانیاں ہیں، کرم ہے کہ وہ اپنے جلوے انہیں دکھاتے ہیں۔ اور کوئی بعید نہیں کہ وہ خطا کاروں، ہم جیسے گناہ گاروں کے بھی گھر میں تشریف لے آئے، ہمیں بھی خواب میں اپنے جلووں سے نوازیں اور ہماری آنکھیں بھی ستھری کریں۔ اے کاش ہمارے دل میں یہ تمنا بستی ہو کہ وہ ہستی جس کو دیکھنے کی مستی ہر مسلمان کے قلب میں ہے، جگر میں ہے، اے کاش ہم ان کے زیارت کے لیے تڑپیں، ان کے دیدار کے لیے دعائیں کریں، اور اے کاش وہ دیدار کروا دیں۔ لیکن اس کے لیے کچھ کرنا بھی ہوگا، اس کے لیے تڑپ بھی دیکھی جاتی ہے، مچلنا بھی دیکھا جاتا ہے، کون کتنا زیارت کے لیے ترس رہا ہے، پھر کرم ہوتے ہیں، دروازے کھل جاتے ہیں۔ آنکھیں جو بند ہوں تو مقدر کھلیں حسن، جلوے خود آئیں طالب دیدار کی طرف۔ لیکن شرط یہ ہے کہ طالب دیدار ہونا چاہیے، طالب دیدار ہوگا تو دیدار بھی ملے گا انشاءاللہ۔ امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب دوسری بار حج کے سفر پر روانہ ہوئے تو آپ نے بھی تمنا کی تھی، دیدار کی طلب آپ نے بھی کی تھی، اور کیسی طلب کہ کھانا پینا چھوڑ دیا تھا، اور ایک دن اسی طرح پورا مواجہ اقدس کے سامنے حاضر ہو کر یہی التجا تھی کہ بس آقا اب اپنا جلوہ دکھائیے، اور آنکھیں آپ کا جلوہ دیکھنا چاہتی ہیں۔ اور پھر دوسرا دن آ گیا، آپ نے کلام لکھا، آپ نے خون جگر سے گویا قلم نکالا، اور آپ نے پھر لکھا وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ حاضری ہو تو ایسی ہو، تڑپ ہو تو ایسی ہو، طلب ہو تو ایسی ہو کہ پھر سرکار کی بارگاہ میں اپنے اشکوں کے ساتھ آپ نے جو نعت لکھی، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کیوں پوچھے تجھے کیوں جلوہ دکھائیں، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، ایسی عاجزی کے ساتھ جلوے مانگے۔ جب کچھ طلب ہوتی ہے تو گرنا بھی پڑتا ہے، جھکنا بھی پڑتا ہے، جھکے بھی تو کیسے کہ عرض کرتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کیوں تیری بات پوچھے، کیوں جلوہ دکھائے، کیوں کیا ہے تجھ میں، عاجزی کیسی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم کر دیا، اور احمد رضا کی آنکھوں کو، جیتی جاگتی آنکھوں کو بیداری کے عالم میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جلوہ دکھا دیا۔ سبحان اللہ۔ جی ہاں، یہ کوئی بہت پرانا واقعہ نہیں ہے، یہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ ہے، جو کہ آج سے تقریباً آپ کے وصال کو تقریباً 100 سال بھی پورے نہیں ہوئے۔ 1921 میں آپ کا وصال تھا۔ آپ دیکھ لیجئے کہ ابھی 2018 چل رہا ہے، 100 سال بھی نہیں گزرے اس عاشق رسول کو اس دنیا سے گئے۔ عاشق جو ہے نا، یہ ہر دور میں ہوتے ہیں، ہر دور میں آقا کے غلام ہوتے ہیں۔ اور دیکھ لیجئے اس دور پرفتن میں بھی میرے آقا شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری دامت برکاتہم العالیہ کیسے عاشق رسول ہیں، کیسی طلب ہے۔ یہ فیضان اعلیٰ حضرت ہے، میرے امیر علیہ سنت پر اعلیٰ حضرت کا ایسا فیضان ہے کہ آپ کی تڑپ اور آپ کی جو ایک مستی ہے نا، جو ایک چاہت ہے، جو آقا سے محبت ہے، وہ بھی نظر آتی ہے، اور ایک ایک ادا میں، ایک ایک قدم میں یہ محبت نظر آتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے ان نیک بندوں کے صدقے وہ سچی تڑپ عطا فرمائے کہ جس تڑپ پہ جلوے ملتے ہیں، جس تڑپ پر، جس ادا پہ سرکار کے کرم ہو جاتے ہیں، اور وہ ہے نا طالب ہوگا تو انشاءاللہ کام ہوگا، طلب اپنے اندر ہم پیدا کرنے والے بن جائیں۔ اعلیٰ حضرت کو بھی دیدار ہوا، اور کیسا دیدار ہوا۔ پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یاد میں جس کی نہیں ہوش تنوجہ ہم کو، پھر دکھا دے وہ رخ، اے مہر فروزہ ہم کو۔ جب ایک بار جلوہ دیکھ لیا تو پیاس نہیں بجھی، پھر عرض کرتے ہیں پھر دکھا دے وہ رخ، اے مہر فروزہ ہم کو۔ دیر سے آپ میں آنا نہیں ملتا ہے ہمیں، کیا ہی خود رفتہ کیا جلوہ جانا ہم کو۔ جس تبسم نے گلستان پہ گرائی بجلی، جس تبسم نے گلستان پہ گرائی بجلی، پھر دکھا دے
وہ ادائے گل خندہ ہم کو، اس مسکراتے پھول کی وہ ادا پھر سے ہمیں دکھا دیجئے یا رسول اللہ۔ جب ایک بار جلوہ دیکھ لیتا ہے غلام طالب تو پھر دیکھنے کی تمنا کرتا ہے، پھر اسے ہوتا ہے کاش پھر آقا کو دیکھوں، اور اپنے محبوب کو دیکھے بنا اسے چین نہیں آتا ہے۔ صحابہ اکرام میں بھی بعض ایسے صحابہ اکرام علیہم رضوان گزرے ہیں کہ جب محبوب کا چہرہ آنکھوں کے سامنے نہیں ہوتا تھا تو بے چین ہو جاتے تھے اور مزہ نہیں آتا تھا، کچھ اچھا نہیں لگتا تھا، اور جب محبوب سامنے ہوتے تھے تو سب کچھ اچھا لگتا تھا، پھر لگتا تھا دنیا میں ہے، پھر لگتا تھا جان میں جان ہے، کیونکہ ان کی جان ہی محبوب میں تھی، ان کو بس آقا کے جلوے چاہیے ہوتے تھے۔ یہ سچی محبت تھی، یہ سچی تڑپ تھی جس پر انہیں دیدار بھی ملتا تھا۔ اے کاش ہمیں وہ جلوے ملیں اور ہماری آنکھیں بھی ہم پاک رکھیں، جن آنکھوں کو فلمیں ڈرامے دیکھتے ہوئے سارا دن گزرتا ہو، جن آنکھوں کو ہم نامحرموں کے گندے اور گناہوں بھری لذت والے جلوے دکھاتے ہوں، کیا ان آنکھوں سے سرکار کا دیدار کریں گے؟ میں بھی سوچوں، آپ بھی سوچیں کہ ہم نے ان آنکھوں کا کیا بیڑا غرق کیا ہے، ہم نے ان آنکھوں سے کون سا گناہ نہیں کیا، ان آنکھوں سے کیا کیا نہیں دیکھتے ہیں، کیا کیا نہیں ہم انہیں دکھاتے ہیں اپنے موبائل پر، ٹیبلٹ پر، لیپ ٹاپ پر، اپنے محلے میں، اپنے آفس میں، اپنے گھر کے آس پاس۔ ہم سب کو سوچنا چاہیے اے میرے محترم اسلامی بھائیوں، ہمیں اپنی آنکھوں کا محاسبہ کرنا پڑے گا۔ جن آنکھوں سے سرکار کا جلوہ دیکھنا ہے، مدینے جا کر بھی، مدینے سے آ کر بھی، مدینے سے دور رہ کر بھی، مدینے میں رہ کر بھی سرکار کا جلوہ دیکھنے کی تمنا ہر عاشق کو ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن جن آنکھوں سے جلوہ دکھانا ہے وہ آنکھیں بھی صاف ستھری رکھنی پڑیں گی۔ اے کاش ہم اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنے والے بن جائیں۔ جی ہاں، ہمارے دین نے، قرآن نے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنکھوں کی حفاظت کا درس دیا ہے، اور ہمیں اجازت نہیں ہے کہ جو جی چاہے دیکھیں۔ یہ آنکھیں جو ہیں یہ بڑی نعمت ہیں اللہ پاک کی، اور ان آنکھوں کو ہمیں اسی طرح استعمال کرنا ہے جس طرح ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے اجازت دی ہے، حکم دیا ہے، اور ان کے حکم سے ہٹ کر اگر کچھ دیکھیں گے، کریں گے تو یہ آنکھیں ہمیں بہکا سکتی ہیں۔ پہلے آنکھیں بہکتی ہیں، پھر دل بہکتا ہے، پھر ستر بہکتا ہے۔ اقبال نے کہا نا، بڑا پیارا شعر ہے آنکھوں کے حوالے سے کہ نگاہ پاک ہے تیری تو پاک ہے دل بھی۔ دل سے ان آنکھوں کا کتنا گہرا تعلق ہے۔ کہتے ہیں نگاہ پاک ہے تیری تو پاک ہے دل بھی، خدا نے دل کو کیا ہے نگاہ کا پیرو۔ پیرو مانے پیچھے پیچھے، تو یہ نگاہیں جو ہیں، یہ دل جو ہے یہ نگاہ کا پیچھے پیچھے ہے۔ نگاہ اچھی ہوگی، ستھری ہوگی، دل پرسکون ہوگا۔ جب نگاہوں کو گندگی کی عادت ہو جائے گی، نگاہوں کو الٹی سیدھی چیزیں دیکھنے کی، نامحرموں کو دیکھنے کی عادت ہو جائے گی، تو پھر یہ دل بھی گندا ہو جائے گا، سیاہ ہو جائے گا۔ اسے بھی یہی چیزیں چاہیے ہوں گی، اور پھر سکون نہیں ملے گا گندگی دیکھنے کے بنا۔ اور جب یہ آنکھیں مدینہ دیکھیں گی، مکہ دیکھیں گی، بقیع پاک دیکھیں گی، گنبد خضرا دیکھیں گی، اور تڑپ ہوگی کہ گنبد خضرا والا بھی دیکھنا ہے، گنبد سبز کے مکی کو بھی دیکھنا ہے، تو پھر دل بھی صاف رہے گا، اور انشاءاللہ آنسو بھی بہیں گے، دل کی سختی بھی دور ہوگی، اور انشاءاللہ اجتماع ذکر و نعت میں مزہ بھی آئے گا، نعتیں پڑھتے ہوئے آنسو بھی بہیں گے، اور ذوق بھی ملے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں آنکھوں کی حفاظت کا مدنی ذہن عطا فرمائے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں، آپ کو انشاءاللہ نگاہوں کی حفاظت کا، ہاتھوں کی حفاظت کا، پیروں کی حفاظت کا، پیٹ کی حفاظت کا، کانوں کی حفاظت کا، زبان کی حفاظت کا، خیالات کی حفاظت کا ذہن ملے گا، اور ایسا مدنی ذہن انشاءاللہ ملے گا کہ آپ کی ہر چیز، ہر عضو، ہر لباس، آپ کا ہر بدن کا ٹکڑا انشاءاللہ پاک صاف ہونے کی طرف جائے گا، پاکی اور صفائی کی طرف جائے گا۔ یہ دعوت اسلامی کوشش کرتی ہے، دعوت اسلامی والے کوشش کرتے ہیں کہ ہم اچھے اگرچہ نہیں ہیں، اچھے ہونے کی طرف تو آئیں، اچھا ہونے کی طرف قدم تو بڑھائیں، انشاءاللہ اچھے بھی ہو جائیں گے۔ اللہ کی رحمت سے، سرکار کی نظر عنایت سے اچھے بھی ہو جائیں گے۔ کوشش کریں، اچھے ہونے کی کوشش کریں، صفائی کی طرف آئیں، اندر کی صفائی کی طرف آئیں، آنکھوں کی صفائی کی طرف آئیں، اور ہمت کریں۔ اگرچہ
بہت ماحول خراب ہو گیا ہے. اوپر دیکھو تو بے پردہ عورتیں، سامنے دیکھو تو عجیب و غریب ماحول، دائیں بھی فتنہ ہے تو بائیں بھی فتنہ ہے، ہاتھ میں بھی فتنہ ہے، پیچھے بھی فتنہ ہے. ریموٹ اٹھا کر ٹی وی کھولو تو کیا کچھ مناظر ہیں. لیکن ہمت کرنے والے کے لیے ویز نکل آتے ہیں، راستے نکل آتے ہیں. جب ول ہوتی ہے there is a will, there is a way. جب ول ہوگی تو انشاءاللہ راستہ نکلے گا اللہ کی رحمت سے. دعوت اسلامی میں دیکھ لیجئے ہزاروں لاکھوں نوجوانوں کو اس مدنی تحریک نے تبدیل کر دیا ہے. الحمدللہ تبدیلی کی طرف یہ تحریک لے آتی ہے، اندر کی تبدیلی. ظاہر بھی تبدیل ہوتا ہے، سنتوں کے مطابق گزارنے کی کوشش کی جاتی ہے زندگی، اور اندر سے بھی محبت، پیار اور صفائی یہ دعوت اسلامی کرنے کی کوشش کر رہی ہے. آئیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہم سب وابستہ ہو جائیں اور خوب دعوت اسلامی کا مدنی کام کریں اور خوب مدنی قافلوں میں سفر کریں. عزم کر لیں کہ انشاءاللہ صرف خود نہیں بلکہ دوسروں کو لے کر مدنی قافلوں کے مسافر بنیں گے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک اور نعت شریف. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ان کو دل میں بسا لیا ہم نے، ان کو دل میں بسا لیا ہم نے، ان کو دل میں بسا لیا ہم نے، دل مدینہ بنا لیا ہم نے، ان کو دل میں بسا لیا ہم نے، دل مدینہ بنا لیا ہم نے. ان کے دامن سے ہو کے وابستہ، ان کے دامن سے ہو کے وابستہ، سب سے دامن چھوڑا لیا ہم نے، سب سے دامن چھوڑا لیا ہم نے، ان کو دل میں بسا لیا ہم نے، دل مدینہ بنا لیا ہم نے. مل گئے وہ تو پھر کمی کیا ہے، مل گئے بسا لیا ہم نے، دل مدینہ بنا لیا ہم نے. تاجور بھی جگہ پہ سائل ہے، تاجور دربار
کو دل میں بسا لیا ہم نے، دل مدینہ بنا لیا ہم نے، ان کے نام شام و سحر ان کے نام مبین کو شام و سحر ایک وظیفہ بنا لیا ہم نے، ایک وظیفہ بنا لیا ہم نے، ان کو دل میں بسا لیا ہم نے، دل مدینہ بنا لیا ہم نے، اور ان کی چوکھٹ ان کی چوکھٹ پہ رکھ کے پیشانی، وقت خفتہ جگا لیا ہم نے، وقت خفتہ جگا لیا ہم نے، ان کو دل بسا لیا ہم نے، دل مدینہ بنا لیا ہم نے، ان کا ملنا سکندر ایسا ہے، ان کا ملنا ایسا ہے جیسے خالق کو پا لیا ہم نے، جیسے خالق کو پا لیا ہم نے، ان کو دل میں بسا لیا ہم نے، مدینہ بنا لیا ہم نے، دل مدینہ بنا لیا ہم نے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، جو مدینے ہم بھی جاتے جو مدینے ہم بھی جاتے تو کچھ اور بات ہوتی، جو مدینے ہم بھی جاتے
راہ بھول جاتے تو کچھ بات ہوتی جو مدینے ہو بھی جاتے اور یہ ہوا کے مست چھوکے جو علم سے آ رہے یہ ہوا کے مست چھوکے جو علم سے آ رہے یہ طیبہ ہو کے آدے یہ طیبہ ہو کے آتے یہ طیبہ ہو کے آتے تو کچھ اور بات ہوتی یہ طیبہ ہو کے آتے تو کچھ اور بات ہوتی جو مدینے ہو بھی جاتے تو کچھ اور بات ہوتی جو مدینے ہو بھی جاتے اور یہ ستاروں کا تبسم ہے نظر نواز لے یہ ستاروں کا تبسم ہے نظر نواز لے جو حضور مسکراتے جو حضور مسکراتے تو کچھ اور بات ہوتی جو حضور مسکراتے تو کچھ اور بات ہوتی جو مدینے ہو بھی جاتے تو کچھ اور بات ہوتی اور مجھے زہر دینے والے بڑے کم نظر گیا مجھے زہر دینے والے بڑے کم نظر گیا تیرے نام پر پلاتے تیرے نام پر پلاتے تیرے نام پر پلاتے تو کچھ اور بات ہوتی تیرے نام پر پلاتے تو کچھ اور بات ہوتی جو مدینے ہو بھی جاتے تو کچھ اور بات ہوتی جو مدینے ہو بھی جاتے اور یہ جو ناتے پاک پہ کل سر بزم پڑ رہے ہو یہ جو ناتے
سربزم پڑھ رہے ہو جو مدینے میں سناتے، جو مدینے میں سناتے، جو مدینے میں سناتے، تو کچھ اور بات ہوتی جو مدینے میں سناتے، تو کچھ اور بات ہوتی جو مدینے بھی جاتے، تو کچھ اور بات ہوتی وہی راہ بھول جاتے، وہی راہ بھول جاتے، تو کچھ اور بات ہوتی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے، زبردست انتخاب۔ انشاءاللہ منقبت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنتے ہیں پھر انشاءاللہ۔ صلاۃ والسلام حاجی آصف۔ صلی اللہ تعالی علیہ واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، سر بھلا کیا سر بھلا کیا سر بھلا کیا کوئی جانے کے کیسا تیرا، اولیاء ملتے گیا وہ ہے تلوار تیرا، اولیاء ملتے گیا وہ ہے تلوار تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، جس در در تجھ سے در در تجھ سے در در سے سگر سگ سے مجھ کو نسبت میری گردن میں بھی ہے نور کا ڈورا تیرا، میری گردن میں بھی ہے نور کا ڈورا تیرا، سہی بد سگی چور سگی مجرم ناکار سگی ہے وہ کیسا ہی سگی ہے تو کریمہ تیرا، ہے وہ کیسا ہی سگی ہے تو کریمہ تیرا،
چہرہ تیرا واہ کیا مرحبا اے غوث والا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا تاجدار حرم شہنشاہ دی تم پہ ہر دم کروڑو درود و سلام ہو کر مجھ پہ یا سید المرسلین ہو کرم مجھ پہ یا سید المرسلین تم پہ ہر دم کروڑو درود و سلام تاجدار حرم شہنشاہ دی کوئی حسن عمل پاس میرے لگی ہنس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں ہنس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں اے شفیع امم لاج رکھنا تمہیں اے شفیع امم لاج رکھنا تمہیں تم پہ ہر دم کروڑو درود و سلام تاجدار حرم شہنشاہ دی اب بلا لو مدینے میں اتار کو اپنے قدموں میں رکھ لو گناہگار کو اب بلا لیجیے سگے اتار کو اپنے قدموں میں رکھ لو گناہگار کو کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں اب کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں تم پہ ہر دم کروڑو درود و سلام تاجدار حرم شہنشاہ دی تم پہ ہر دم کروڑو درود و سلام ہو کرم مجھ پہ یا سید المرسلین ہو کرم ہم پہ یا سید المرسلین تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ غیبت کے خلاف جنگ، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے، جھوٹ کے خلاف جنگ، سود کے خلاف جنگ، محبتوں کے چور، قفل مدینہ انشاءاللہ، سر پہ عمامہ، رخ پہ داڑھی، شیطان کے خلاف جنگ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے